نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا أو كما قال ألف مرة وبكل عدد ذرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما وبكاء بالأسحار يا ليت شعري والمنايا الطوار هل تجمعني حبيب الدار هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمين آپ حضرات ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، نمازی ساتھیوں، اہل محلہ، طلباء، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ مقدس مہینہ ربیع اول کا مہینہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مہینے میں جتنا موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے۔ پچھلے جمعہ میں ربیع اول کے حوالے سے دو کام ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ایک تو اس مہینے میں خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے اور دوسرا اس مہینے میں خوب درود کی کثرت کرنی ہے، اور ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم درود کے فضائل اور برکات ذکر کریں گے کہ کتنی برکتوں والی چیز ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، اس کی فطرت میں لالچ ہے، تو جب تک اب اس کا اگر صرف یہ کہو نا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کرتا تو ہے لیکن دل جو ہے نا ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن جب فضائل آ جاتے ہیں تو پھر دل میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ درود تو ایسی برکت والی چیز ہے کہ اگر کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی جب نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے تو کافی ہے۔ تو بہرحال درود شریف بہت ہی برکتوں والی فضیلتوں والی عبادت ہے، بہت ہی برکت اور فضیلتوں والا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے مختلف انعامات کا ذکر کیا ہے، اور جتنی بھی کائنات ہے سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔
پھر ان انعامات کے بدلے میں اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں حسن دیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں خاندان دیا، گھر دیا، اچھی نوکری دی، کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کی، سورج ہماری خدمت میں ہے، چاند ہماری خدمت میں ہے، لیل و نہار کا ادنا بدلنا، یہ سب ہماری خدمت میں، اللہ کی مختلف نعمتیں۔ جدید سائنس کو اگر آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر سورج سے ذرا سے قریب ہو جائیں تو جل کے بھسم ہو جائیں، ذرا سے دور ہو جائے تو ٹھنڈ کے مارے برف بن جائے۔ تو ہر چیز ایک تناسب سے ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ ہلکی سی زمین کو رگڑائی ملتی ہے، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے تو علاقہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں، مال کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے۔ اب ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، عبادتیں کرو، لیکن کوئی بھی عبادت یا ذکر ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ میں بھی کرتا ہوں لہذا تم بھی کرو۔ نماز کے بارے میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ معاف کر، اللہ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ ذکر کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ تم ذکر کرتے تو میں بھی ذکر کروں گا۔ حج کے بارے میں کہیں نہیں فرمایا کہ بھئی تم حج کرتے ہو تو میں بھی حج کروں گا۔ عمرے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دیتے ہو تو میں بھی دوں گا۔ لیکن درود شریف ایسی برکتوں والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس درود کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ درود ایسی چیز ہے جو اللہ بھی اپنے محبوب پر بھیجتا ہے، اس کے بعد اس کے فرشتے بھی اپنے محبوب پر بھیجتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جو کام اللہ بھی کر رہا ہے اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، وہ اتنے برکتوں والا کام ہوگا کہ اے ایمان والو تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کے کرنے کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے اپنے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلے میں کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے فرشتے کر رہے ہیں، اور اے ایمان والو اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تم بھی یہ کام کرو۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے، صلاۃ کا لفظ آیا ہے قرآن میں، اور عربی میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے درود کے لیے، جس کو ہم اردو میں درود کہتے ہیں۔ اس صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد رحمتیں ہوتی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں۔ جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی مراد رحمت ہوگا، اور اس صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو مراد استغفار ہوگا، اور جب اس صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو مراد درود ہوگا، جو ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ درود اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بھی رحمتیں بھیج رہے اپنے محبوب پر، اس کے فرشتے بھی، اور اے مومنو تم بھی یہ کام کرو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے یہاں صلو علیہ وسلموا تسلیما، امر، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہے، ایک دفعہ ہر حال میں پڑھیں گے۔ اب رہا کسی مجلس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہو تو کیا بار بار درود پڑھنا ضروری ہے؟ تو ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جتنی دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہو درود پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ابن حجر حیثمی نے بڑا سخت موقف اس بارے میں اختیار کیا الزواجر کے اندر، لیکن دیگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، واجب اور ضروری تو نہیں ہے، مستحب ہے کہ جتنی دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نام لیا جائے، مستحب یہ ہے کہ درود پڑھ لیا جائے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن درود کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے نفل ہے، کوئی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن نفل کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر بیان کی، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑے گا، ایک کوئی سے بھی درود، نماز والا درود ہے یا جو آپ کو آتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اگر ایک دفعہ بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، ہماری کایا پلٹ جائے، چاہے جائے کہ 10 دفعہ رحمت نازل ہو۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہ صرف 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتا ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہے، اور نامہ اعمال سے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس آدمی کے 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، حدیثوں میں آتا ہے جنت کے اندر آدمی کو کوئی غم فکر نہیں ہوگی، ایک فکر اس کو ہوگی، وہ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا کہ جو میرے سے صرف ایک عمل میں بڑا ہوا ہے، اللہ نے میرے مقابلے میں اس کو کتنا اعزاز دیا ہوا ہے، وہ کہے گا کاش میں بھی عمل کر لیتا ہوں۔ کتنا ہوگا؟ وہ جو اوپر والا ہے نا، اوپر والی درجے والا ہے، اس نے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ دفعہ پڑھا ہوگا، تو ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ جنت میں اتنا اعزاز و مقام دے گا کہ اس سے جو درجے میں نیچے ہوگا وہ کہے گا کاش میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیتا۔ تو یہاں ایک دفعہ درود پڑھنے پر ایک درجہ نہیں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ کے کچھ فرشتے جو زمین میں گھومتے رہتے سفر کرتے رہتے، اور میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو لے لیتے، یبلغنی انی ان امتی السلام۔ وہ کیا ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ گھومتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ مدرسوں میں جاتے ہیں، وہ دفاتر میں جاتے ہیں، وہ علاقے میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس وہ یہ گھومتے رہتے اس آدمی کو تلاش کرتے کہ درود کون پڑھ رہا ہے۔ تو جو درود پڑھتا ہے اس کا درود لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فلاں کے بیٹے فلاں نے آج آپ پر درود کا ہدیہ بھیجا ہے، یہ درود کا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہو گئے۔ آج اگر مجھے پتا چل جائے کہ جی میرا کوئی گفٹ جو وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی لے کر گیا اور میرا نام بھی لیا، آج تو اللہ معاف کرے ایک سیلفی لینے کے لیے، ایک تصویر لینے کے لیے کوئی علاقے کا چپڑاسی آ جاتا ہے، کوئی علاقے کا عام سرکاری افسر آ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر گرتے ہیں، کوئی سیاسی رہنما آ جائے تو لوگ ایک دوسرے پر گرتے کہ میری تصویر اس کے ساتھ آ جائے، میرے لیے بہت بڑا فخر ہے، چہ جائے کہ وزیر اعظم۔ تو یہ دلوں کا وزیر اعظم ہے، یہ کائنات کا سردار ہے، یہ انبیاء کا امام ہے، یہ انبیاء کا سردار ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا سب سے لاڈلا محبوب نبی ہے۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر آپ کا نام لے کر اور آپ کے والد صاحب کا نام لے کر یہ کہا جائے کہ فلاں نے گفٹ بھیجا ہے، فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی خوش بختی ہمارے لیے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے۔ اس درود کے علاوہ کسی اور عبادت کے اندر یہ برکت نہیں ہے کہ آدمی نے نماز پڑھی تو حضور کی دربار میں پیش ہو گیا، بارگاہ میں پیش ہو گیا، آدمی نے ذکر کیا، نہیں، یہ درود ایسی عبادت ہے، درود ایسی برکتوں والی چیز ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کے والد کا نام لے کر حضور علیہ السلام کی قبر مبارک میں فرشتے درود پیش کرتے، فلاں نے آج آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ کوئی آدمی میرے روزے کے پاس آتا ہے، میری قبر مبارک کے پاس آتا ہے، حضور علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے، ممبر اور روزے کے درمیان کے علاقہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے ایک ٹکڑا ہے، تو اس جنت کے ٹکڑے کے قریب کوئی آتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو باب السلام سے اندر داخل ہوتے اور وہاں درود پڑھتے ہوئے آگے جنت البقیع کی طرف نکل جاتے ہیں، تو باب السلام سے داخل ہوں گے اور درود پڑھ کے آگے جنت البقیع والا جو دروازہ ہے گیٹ نمبر 35 اس طرف نکل جائیں گے، 34 اور 35۔ تو اس میرے قبر کے پاس، میرے روضے مبارک کے پاس آ کے جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے کوئی درود پڑھتا ہے تو ظاہر دور سے تو میں نہیں سن سکتا، تو فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ درود مجھے لا لا کر پہنچاتے ہیں، حضرت آج فلاں نے درود پڑھا، آج فلاں نے درود پڑھا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے اندر بھی اور دیگر کئی ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسدوں کو کھائے۔ آپ اور ہمارے الحمدللہ وزلتے کیرا
آپ اور ہمارے بارے میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زمین میں ہم پڑے ہوں گے تو صحیح سلامت ہوں گے یا کیڑے کھا لیں گے. عموماً کیڑے کھا جاتے ہیں. لیکن انبیاء کے بارے میں یہ بالکل دو ٹوک بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ زمین اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی. زمین پر حرام کر دیا کہ کسی نبی کے جسد کو کھائے, کیونکہ نبی اپنی قبر میں زندہ حیات برزخی کے ساتھ, یہ دنیاوی زندگی تو نہیں ہوتی جیسے ہم یہاں کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, اڑتے ہیں, سوتے ہیں, اس طرح کی زندگی نہیں ہوتی. برزخی زندگی ہوتی ہے, نوع من الحیات. اور یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے, نظریہ ہے. تو وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. تو جو ان کی قبر مبارک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس درود پڑھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اسے. کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جو دور سے پڑھتا ہے, جیسے اب ہم یہاں سے پڑھیں گے, تو یہ پھر یہ کہ فرشتے اٹھا کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ فلاں آپ کے نبی نے آپ کی طرف یہ ہدیہ بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میں دن کا چوتھائی حصہ میں نے وقف کیا ہوا ہے آپ پر درود پڑھنے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہوگا. فرمایا میں نے ثلث حصہ, دن کے 3 حصے بنائے, ایک حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے. حضور نے فرمایا اور زیادہ کر لے تو اچھی بات ہوگی. اس سے کہا نصف حصہ, آدھا دن میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. حضور نے فرمایا اگر اور زیادہ کر لے تو اور اچھی بات ہوگی. اس سے کہا رسول اللہ میں پورا دن آپ پر درود سلام پڑھتا رہوں گا, پورا دن آپ پر درود بھیجتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی برکت سے تیرے سارے کام اللہ کر دے گا. جب تو مجھ پر درود بھیجنے میں لگا رہے گا تیرے سارے کام اللہ کر دے گا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے, 100 ضرورتیں, 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. تو علماء نے حدیث آپ کے سامان سنیں, علماء نے فرمایا کہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہے. اب یہاں علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے, یہ تو اس کے لیے جو رسول اللہ کا عاشق ہے, جس کا رسول کے ساتھ تعلق ہے. حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نقطہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت یہ کہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے, تو حضور کی گستاخی کرنے کی نحوست یہ کہ اللہ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں. جو رسول اللہ کا گستاخ ہو معمولی, چاہے آپ کے بالوں کی توہین کر دی معاذ اللہ, چاہے آپ کے کسی طرح بھی آپ کی کسی قسم کی توہین کر دی, دنیا میں اس کی سزا موت ہے, اسے قتل کیا جائے گا, اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا, اور اللہ کی طرف اس پر 10 لعنتیں. کیسے؟ ایک گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرا تھا, ولید بن مغیرہ, جس کو ایک شیر نے مردار کر دیا تھا. فضائل اعمال میں آپ نے اس کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا. اللہ نے اس کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی اس میں اس کے 10 عیب ذکر کیے, جو ایک طرح کے 10 لعنتیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, ایک اس کی صفت یہ تھی بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا, جھوٹا مکار. کُلَّ حَلَّافٍ کیا ہے؟ مہین, بے وقت, ذلیل. دوسری نحوست یہ, دوسری لعنت یہ, ایسا آدمی جو توہین کرنے والوں کو رسول اللہ کی, وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوگا, بدبخت ہوگا, ذلیل ہوگا. حمازن, فضول باتیں, تانا زنی کرنے والا, الزامات لگانے والا. مشاء بنمیم, چوتھی لعنت, چغلی خوری کرنے والا. مناع للخیر, نیکیوں سے منع کرنے والا, پانچویں. اور معتدن اثیم, حد سے بڑھ جانے والا, اللہ کا باغی. اس کے بعد اتلم بعد ذالک زنیم, حرامی بھی ہوگا, بے ایمان کا بچہ. ایسا لعنتی ہوگا کہ اس کی والدہ بھی زنا کی پیداوار ہوگا. ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. 10ویں لعنت یہ, اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہوگا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے, رسول اللہ کے گستاخ پر اللہ کی طرف سے 10 لعنتیں نازل ہوگی. اور عجیب واقعہ مجھے یہاں یاد آیا کہ رسولہ کی ناموس اور عزت کتنی بڑی چیز ہے. میں نے کہا نا, ایسے بے ایمان کو دنیا پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ, ان کی کتاب الدر الکامنہ ہمارے پاس موجود ہے. اس الدر الکامنہ کے اندر ایک عجیب واقعہ انہوں نے لکھے, اس کی جلد نمبر 3 کے اندر, کہ موصل کے اندر, عراق کے اندر بعض مغل عیسائی ہو گئے, معاذ اللہ مرتد ہو گئے. مغل بادشاہ
उमरा वहां के गवर्नर वुज़रा ईसाई हो गए। अब ईसाई बड़े खुशी खुशी उनके दरबार में आए और वहां एक बदबख्त ईसाई खड़ा हुआ और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन शुरू कर दी, बकवास शुरू कर दी। साथ में एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो कुत्ते ने जो है ना एकदम से उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। तो मजलिस में किसी अल्लाह वाले ने कहा, ओए बदबख्त नामुराद, ये जो तूने हमारे सरदार की तौहीन और गुस्ताखी की है, ये कुत्ता इस वजह से तो उस पर हमला हुआ। तो उस ईसाई बदबख्त ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुत्ते को क्या पता कि मैं क्या कह रहा हूं। दरअसल मैं बात करते हुए हाथ हिला रहा था, तो ये कुत्ता जरा गैरती था, ये समझा मुझे इशारे कर रहे हैं, मुझे डरा रहे, तभी मुझ पर हमलावर हो गया और दोबारा बकवास शुरू कर दी। दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन शुरू कर दी। अब कुत्ते ने जंजीर तोड़ी और इस बेईमान बदबख्त की गर्दन दबोच के इसके वही मुर्दार कर दिया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो 40,000 ईसाई इस्लाम कबूल कर गए। तो कुत्ते के दिल में, इसलिए अल्लाह अकबर, इसलिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हमसे किसने पूछा, ए अनवर शाह, तू अफजल है या गली का कुत्ता? बात होते ना मुराद अजीब अजीब सवाल करते। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अजीब बात फरमाई, कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का हम दिफा कर सके, यकीनन उस कुत्ते से हम अफजल है। और अगर हमारे होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत ना हो सकी, आपकी खत्म नबूवत की हिफाजत ना हो सकी, आपके फजाइल और मनाकिब की हिफाजत ना हो सकी, तो वो गली का कुत्ता हमसे अफजल है कि उसे तो कोई एक रोटी डालता है, सारी जिंदगी मालिक के आगे दुम हिलाता है, मालिक को कोई घूर नहीं देख कर सकता, वो मालिक पर कोई हमला होता है कुत्ता उसके दिफा में आ जाता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा ना कर सके, उनकी नामूस का दिफा ना कर सके, उनकी खत्म नबूवत का दिफा ना कर सके, तो वो कुत्ता हमसे अफजल है कि हम तो नाम रसूलुल्लाह का ले, दम रसूलुल्लाह का भरे, गुलामी का दावा रसूलुल्लाह कियो और रसूलुल्लाह की तौहीन और हमारे कानों पर जू तक ना रेंगे, वो कुत्ता फिर हमसे अफजल है। तो किस्सा मुख्तसर, दुरूद शरीफ कितने बरकत है। अजीब बात आपको बताऊं कि इस दुरूद शरीफ की इतनी बरकत है कि इसके बगैर अहादीस में है कि दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता। इसके साथ जो दुआ होती है उसके कबूल करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तिरमिज़ी की रिवायत है कि इन्न दुआ मौकूफुन फिस समा वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबीका। ये दुआ जो तू मांगता है ये जमीन और आसमान के दरमियान खड़ी रहती है, अल्लाह के दरबार में जाती नहीं है जब तक तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ ले। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत है कि ये जो दुआ होती है मौकू महजूबुन हत्ता तुसल्ली अला नबीका, कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता तुसल्ली अला नबीका। हर दुआ कबूलियत से रुक जाती है, अल्लाह की बारगाह में वो दर्जे कबूलियत हासिल नहीं करती जब तक तू उस दुआ के अंदर दुरूद शरीफ ना पढ़ ले। ये दुआ इतनी बरकतों वाली है। उलमा ने इसकी वजह लिखी है, वजह ये लिखी है कि दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। नमाज के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं अल्लाह ने कबूल किए कि नहीं किए। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई यकीन नहीं है कि अल्लाह ने कबूल किया है कि नहीं किया। जिक्र अभी हम जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह से उम्मीद है कि कबूल करेगा, लेकिन यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन दुआ दुरूद ऐसी बरकतों वाली चीज है कि अल्लाह चाहे इसे वुजू के साथ पढ़ो या बगैर वुजू के साथ पढ़ो, दिल की तवज्जो के साथ पढ़ो या गफलत के साथ पढ़ो, हर हाल में अल्लाह ये दुरूद कबूल करता है। तो जब दुआ इस दो दुरूदों के दरमियान होगी, ये दुआ के लिए पर बन जाएंगे, काट कवर बन जाएगा। जब अल्लाह दोनों तरफ दुरूद होगा उस दुरूद को कबूल करेगा, इसके बीच में जो दुआ होगी अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। तो इसलिए अपनी दुआओं के अंदर दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे, ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इसके मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ, ये उनके शागिर्द हैं। अल्लामा इब्न शेखुल इस्लाम, आज कोई अगर शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहु आलिया हमारे उस्ताद है, उनका कोई शागिर्द आ जाए, मायानाज शागिर्द, आप कैसे गौर से उसकी बात सुनोगे, भाई ये शेखुल इस्लाम का शागिर्द है, बहुत बड़े आलिम का शागिर्द है, ख्याल करना। आज जरा ये भी सुनो कि शेखुल इस्लाम किसे कहते हैं। तो अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह हनफी बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनकी किताब है अल फवाइदुल बहिया, उसमें शेखुल इस्लाम का मतलब लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम उस आलिम को कहते हैं जो कुरान का भी माहिर होता है, हदीस का भी माहिर होता है, फिक़ह का भी माहिर होता है, उसूल फिक़ह का भी माहिर होता है, तसव्वुफ का भी माहिर होता है, इल्म कलाम गज़ जितने दीनी उलूम है उन सब में अपने वक्त के सबसे माहिर आलिम को शेखुल इस्लाम कहते हैं।
اور اس شیخ الاسلام کے لقب میں سب سے زیادہ مشہور جو تاریخ کے اندر شخصیت گزری ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو اس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ جوزیہ، یہ اتنا بڑا شاگرد تھا، اتنا زبردست شاگرد تھا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر امام ابن تیمیہ کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی اس کے کمالات اور فضیلتوں کے اس کے ایک شاگرد ہی کافی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے. تو ان کی درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام. اس میں لکھا ہے کہ دعا کے 3 طریقے، جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، مستحب اور اچھا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی اس میں حمد و ثنا بیان کریں، جو آپ کو آتی ہے اللہ کی تعریفیں. عربی میں آتی ہے عربی میں کرے، پشتو میں آتی ہے پشتو میں کرے، فارسی میں آتی ہے فارسی میں کرے، انگریزی میں آتی ہے انگریزی میں کرے. اللہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ دل کے اخلاص کا، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. دل سے کریں گے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلے گی وہ اللہ اور اس کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہے. تو کسی بھی زبان میں آپ اللہ کی تعریف اچھی طرح کریں، پہلا طریقہ یہ جو سب سے اچھا طریقہ ہے. اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں. اس کے بعد جو آپ نے مانگنا ہے وہ مانگے. اس کے بعد دوبارہ جو آپ نے مانگ لیا دوبارہ درود شریف پڑھیں، اور آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کر کے آمین کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں بھی درود شریف پڑھیں دعا کے، بیچ میں بھی درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. تیسرا طریقہ یہ جس پر ہمارے پاکستان میں عمل کیا جاتا ہے، یہ اس لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا طریقہ غلط ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی صحیح ہے. تیسرا طریقہ یہ کہ آپ شروع کے اندر ہی شروع میں درود شریف پڑھ لیں، شروع کے اندر ہی ابتدا سے جیسے ہمارے ہوتا ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف حمد و ثنا جو بھی آپ نے کرنی ہے اور جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ مانگے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے آمین کر کے دعا کو ختم کر دیں. ہمارے پاکستان میں عام طور پر اس پر عمل کیا جاتا ہے. تینوں میں سے جو طریقہ آپ اختیار کریں گے وہ طریقہ درست ہے، صحیح ہے، اور اسی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. بڑی برکت والی چیز ہے. علامہ بوصیری رحمہ اللہ درود شریف، علامہ بوصیری رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کی درود شریف پر ایک کتاب ہے قصیدہ بردہ. قصیدہ بردہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بوصیری رحمہ اللہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے. ان کو ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی تو نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے خواب میں؟ انہوں نے کہا نہیں. ان کو فکر لاحق ہو گئی، اور اسی فکر میں وقت گزرتا گیا کہ ان کو فالج ہو گیا. فالج کی وجہ سے ایک حصہ پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہو گیا. اب یہ اس غم میں تھے کہ یا خدایا یہ کیا چکر مجھے ہو گیا، میں تو معذور ہو گیا. عالم بیچارے کا تو لکھنے پڑھانے کا کام ہے، اس کا تو منہ بند ہو گیا، ہاتھ بند ہو گیا، اس کی زندگی تو چلی گئی. اس نے انہی 2 چیزوں سے تو کام لینا پوری زندگی. اب ایک دفعہ رات کو اسی غم میں سو گئے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ نے یہ قصیدہ جو درود شریف کا مجموعہ ہے یہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اپنی ایک چادر دی، بردہ چادر کو کہتے ہیں، اپنی چادر دی. آپ نے خواب کے اندر ہی وہ چادر اپنے جسم پر پھیری. جب صبح آنکھ کھلی آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا. اور جو خواب میں آپ نے قصیدہ حضور کو سنایا تھا اسے پھر لکھا، یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے. یہ بردہ چادر کو کہتے ہیں. یہ دلائل الخیرات ایک درود شریف کی کتاب ہے، ہمارے اکابر اور مشائخ اس کو پڑھتے ہیں. اس کا واقعہ عجیب ہے. اس کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے مصنف کو ایک دفعہ پانی چاہیے تھا، کنویں سے پانی. اب پانی بہت نیچے تھا. ایک لڑکی ایک بچی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، وہ آئی اور اس نے اس کنویں کے اندر تھوکا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کرامت ہے. تو حیران یہ کام تجھے، یہ کرامت اور یہ برکت تجھے کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہوں، اس کی برکت سے مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا کہ میں پانی میں تھوکتی ہوں پانی خود بخود پر آ جاتا ہے. تو اتنی لا ختم ہونے والی برکت ہے رسول اللہ کی درود شریف پر پڑھنے کی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ابو الحسن شاذلی. علامہ سخاوی رحمہ اللہ قول بدی کے اندر میں ان کا ذکر کیا ہے، اور حدیقۃ الندیہ کے اندر عبدالغنی نابلسی نے ان کا ذکر کیا. یہ شاذلی سلسلے کے بزرگ تھے، بڑے تھے. یہ جنگل میں تھے کہ جنگل میں اچانک ان کو رات گزارنے کا اتفاق ہوا. ایک غار کے اندر چلے گئے کہ میں رات یہاں گزاروں گا. اب دیکھا کہ ایک آدھی رات کو ایک خوفناک سا جانور ان کے غار کے قریب آ گیا اور دھاڑنے لگ گیا.
کوئی جانور تھا، بھیڑیا تھا، جو بھی تھا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ اس جانور سے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. فوراً ان کے دل میں یہ حدیث آئی، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے. جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہاں سے پریشانیاں، وہاں سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے. لہذا انہوں نے جیسی درود پڑھا، دیکھا ایک بندہ آیا اور اس جانور کو زور سے تھپڑ مارا، وہ جانور دم دبا کے بھاگ گیا اور ان کی جان یوں بچ گئی. اسی لیے حضرت تھانی رحمہ اللہ فرماتے ملفوظات کے اندر جلد نمبر 10 ہے، ان کے پاس ایک شخص ہے کہ اے حضرت میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے گھر میں مصیبتیں ہیں، میرے گھر میں مسائل ہیں، کوئی تعویذ لکھ کر دے دے، کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میں پڑھوں، گھر کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں. حضرت تھانی رحمہ اللہ فرمایا کہ پریشانیاں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، تو نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں تجھ پر نازل ہونا شروع ہوگی. تو گھر کے اندر درود کی کثرت شروع کر دے، یہ درود اللہ کی رحمت ہے. جب تو درود پڑھے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی، پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس لیے آپ نے درود کی کثرت کرنی ہے. اور بھی وقت ختم ہو گیا، میں نے اور بھی بات اس حوالے سے کرنی تھی. 2 چیزیں جمعے والے دن آپ نے لازمی کرنی ہے، 2 چیزیں. ایک تو سورہ کہف کی پابندی کرنی ہے جمعے کے دن. یہ سورہ کہف کتنی فضیلت ہے، فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے نور ہی نور ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے قدم سے لے کر 7ویں آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے کسی بھی وقت بھی، جیسے کل مغرب سے جمعے کا وقت شروع ہو گیا، آج مغرب اب جمعے کا وقت ہے، کسی وقت بھی پڑھ لے، رات کو بہتر افضل ہے. اور جو ایک دفعہ ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک جتنے فتنے، مسائل، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں اللہ اسے اس سورہ کہف کی برکت سے اس پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے، اس پریشانیوں سے، فتنے سے اس کو بچا لیتا ہے. حتیٰ کہ اگر دجال آ گیا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بھی بچا لے گا. تو ایک تو سورہ کہف کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، ایسے ہی ہوگا نا انشاءاللہ. نمبر 2 ایک درود ہے، یہ درود آپ نے پڑھنا ہے. اس درود کی فضیلت علامہ سخاوی رحمہ اللہ جن کی کتاب القول البدی فی فضل صلاۃ علی حبیب الشفیع، درود شریف کی بہت مشہور کتاب ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک عالم گزرے علامہ زبیدی رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے، بلگرام ہندوستان کے رہنے والے تھے. انہوں نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے اتحاف سادات المتقین. اس کے اندر لکھے کہ درود شریف پر سب سے زبردست جو کتاب ہے وہ یہ علامہ سخاوی کی القول البدی. اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے کہ میرے شاگردوں میں سب سے تکڑا شاگرد، سب سے بہترین شاگرد یہ علامہ سخاوی ہے. تو یہ علامہ سخاوی اتنا مستند آدمی، اس نے اپنی کتاب القول البدی کے اندر یہ بات لکھی ہے. طبرانی حدیث کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور دارقطنی کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ ایک درود ہے. وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کیا؟ اللہم پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ یاد کر لینا، نہیں تو مجھ سے پوچھ کے یاد کر لینا ہے. فرمایا عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے جو ہلے نہیں، عصر کی نماز، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، وہی بیٹھے رہے، وہی بیٹھے بیٹھے 80 دفعہ یہ درود پڑھ لے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ یا 15 منٹ؟ 15 منٹ زیادہ لگے گا. یہ درود پڑھ لے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف کرے گا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. کتنی بڑی فضیلت. تو یہ 2 کام آپ نے جمعے والے دن کرنے. ایک تو درود تو ویسے بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تو ویسے بھی کثرت کرنی ہے. علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ درود کی روزانہ کی تعداد کم سے کم، جس کو علامہ زکریا نے فضائل درود میں بھی لکھا ہے، 300 ہے. کم سے کم دن میں 300 دفعہ پڑھنا ہے. زیادہ تو ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ دن میں 5000 دفعہ درود پڑھتے تھے. پھر ان پر ایک مصیبت آ گئی، ایسی مصیبت تھی کہ اس مصیبت سے یا زندہ آدمی واپس نہیں آ سکتا، یا مرا ہوا آئے گا، یا نفسیاتی ہو کر آئے گا، یا معذور ہو کر آئے گا. وہ شاگرد بغیر کچھ کیے صحیح سلامت واپس آ گیا، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تھا. 3-4 مہینے بعد میں نے کہا یہ جو تو درود پڑھتا ہے نا، یہ اس کی برکات تھی، ورنہ بظاہر اسباب کے درجے میں تیرا زندہ واپس لوٹنا بڑا مشکل ہے. تو ویسے تو ہمارے مشائخ 1.25 لاکھ تک دن میں درود پڑھتے تھے،
لیکن ہے کہ زہر ہم لوگ کمزور ہے، کوئی اگر پڑھنا چاہے بڑی برکتوں والی بات ہے، لیکن کم سے کم 300 دفعہ تو روزانہ اس کا معمول بنانا ہے، اور جمعے والے دن 2 چیزوں کا معمول بنانا ہے، ایک درود شریف ہے اور ایک جو ہے علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت کی علامت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود شریف پڑھتے، جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا، 10 گناہ اس کے معاف کرے گا، 10 درجات اس کے بلند کرے گا، اس کی 100 پریشانیاں حل کرے گا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی، پل صراط کے اوپر اس کے لیے نور ہوگا۔ اور ساتویں فضیلت یہ ہے، علامہ سخاوی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے اسے سایہ ملے گا، اور 2 پروانے سے حاصل ہوں گے، براءۃ من النفاق، یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے، وہ براءۃ من النار، اس آدمی کو جہنم سے بھی دور کر دو، اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک جمعے والے دن سورہ کہف کی پابندی کرنی ہے، اور عام درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ساتھ میں عصر کے بعد جب عصر کی نماز ہو جائے، دعا ہو جائے، اپنی جگہ بیٹھنا ہے، اور 80 دفعہ جو درود میں نے بتایا اس کا کیا کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ تو ایسا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔